میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ یہ ایک ہمارے یہاں اترادی جسے کہتے ہیں سندھ میں، اتر سندھ، وہاں پہ ایک شہر ہے جیکب آباد، اور ایک زمانے میں بڑا مشہور ہوا کرتا تھا کہ جی جیکب آباد کی گرمی جو ہے وہ ایسی پڑتی ہے، وہ ویسی پڑتی ہے۔ ہونتے خیر پورے پاکستان چ بھی ایسی ویسی پڑتی ہے، کیونکہ گلوبل وارمنگ ہم نے کر دی ہے انسانوں نے۔ ہم جو اپنے آپ کو اشرف المخلوقات کہتے ہیں، عقل تو ہمیں ہے نہیں، تو جو کچھ ہم کر رہے ہیں دنیا کے ساتھ اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ بہرحال یہ تو ایک علیحدہ کہانی تھی۔ تو جیکب آباد جو ہے یہ ایک چھوٹا سا شہر ہے، کوئی زیادہ بڑا نہیں ہے۔ اس میں کچھ ایک دو قدیم بلڈنگز ہیں، کوئی 200 سال 250 سال پرانی، 200 سال پرانی، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اور یہ ایک جان جیکب نام کے آدمی سے منسوب ہے۔ اس کو ہم جاننے کے لیے ہمیں ایک کتاب پڑھنی پڑتی ہے۔ ہیو ٹریور لیمبریک ایک آدمی تھا جو کہ 1943-44 میں، یعنی یہ بٹوارے سے تھوڑا پہلے، وہ یہاں پہ ڈپٹی کمشنر رہا تھا لاڑکانے میں، اور میرا خیال ہے جیکب آباد میں بھی، اور بڑا قابل ڈپٹی کمشنر تھا۔ اس نے ایک وہ اس کے اوپر جان جیکب کے بارے میں کتاب لکھی، ٹائٹل تھا سادہ سا، جان جیکب آف جیکب آباد۔ تو اس کتاب سے ہمیں جیکب کے بارے میں بڑا کچھ پتہ چلتا ہے۔ ایک تو یہ کہ جان جیکب جو ہے نا، وہ 11 جنوری 1812 میں وہاں ولایت میں ایک پادری کے گھر میں پیدا ہوا۔ وولونگٹن ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، اب بھی ویسا ہی ہوگا، چھوٹا سا ہی، سومرسیٹ جو ان کی ایک کاؤنٹی ہے اس کے اندر۔ اور دیکھیے تھا وہ صرف 13-14 سال کا کہ جب اس نے فوج کا امتحان دیا افسر بننے کے لیے، اور جب وہ امتحان دینے گیا تو وہ چونکہ حقلا کے بولتا تھا، اور کافی زیادہ حقلا کے بولتا تھا، تو جو امتحان لینے والا افسر تھا نا، اس نے کہا کہ بھائی یہ دیکھو، تم تو فوج کے اندر تو حکم جاری کرنا ہوتا ہے، تو ککا 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 کرتا رہے گا تو پھر ککا کس طرح تیرا حکم جاری ہوئے گا، تو یہ لکھ کے مجھے رپورٹ کرنی پڑے گی۔ اس نے رپورٹ دی، لیکن باقی جو جیکب کے امتحان کا سارا کچھ تھا نا، وہ بڑا اچھا اس نے کارکردگی دکھائی تھی امتحان میں۔ تو سرکار نے کہا ہوگا کہ نہیں بھرتی کر لو یار، کوئی بات نہیں، حقلاتا ہے تو کیا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ جیکب کا قد بہت چھوٹا تھا، یہ کوئی 5 فٹ 3-4 انچ کا ہی تھا بیچارہ۔ تو خیر وہ ہو گیا بھرتی، اور 16 سال کی عمر میں وہ لیفٹیننٹ کمیشن لے کے، لیفٹیننٹ بن کے وہ انڈیا آ گیا۔ اور پھر جب یہ نیپیئر، چارلز نیپیئر، جس نے سندھ کے اوپر 1843 میں حملہ کیا تھا، بہت ہی بدبخت آدمی تھا، انگریزوں کے لیے ٹھیک ہوگا، سندھ کے لیے تو ٹھیک نہیں تھا، غلط آدمی تھا۔ تو یہ جان جیکب اس کی فوج میں بھی شامل تھا، لیکن اس نے جو بھی یہاں پہ کچھ کیا، تو اس کا جو امپریشن اپنے جو بالا افسر تھے ان کے اوپر پڑا، وہ بڑا اچھا پڑا۔ اور جب پھر ٹالپوروں کو مطلب سندھ سے بے دخل کر دیا گیا، سوائے خیرپور والا جو خاندان تھا، ان کے پاس ان کی ملکیت رہی، جاگیریں ان کے پاس رہیں، باقی حیدرآباد اور میرپور والے تو بے دخل ہو گئے، تو اور سندھ کے اوپر انگریز کا حکومت ہو گئی۔ تو ایک کمشنر سندھ کے اوپر بھیجا گیا تھا، بارٹل فریئر اس کا نام تھا۔ بارٹل فریئر کو جان جیکب کی خبر ملی، اور اس نے دیکھا کہ یہ قابل لڑکا، اور لڑکا ہی تھا، ابھی کتنی عمر تھی اس کی، یعنی کوئی 20-22 سال عمر تھی۔ تو فریئر نے اس کو کہا کہ بھئی اس کو اپر سندھ فرنٹیئر کا جو علاقہ ہے، جہاں پہ کافی مشکل ہے حکومت کے لیے، وہاں پہ اس کو بھیجا جائے انچارج بنا کے، اور یہ وہاں پہ امن و امان اور یہ سب کچھ کرے۔ اب دیکھیے چھوکرا تھا بالکل، یہ ابھی لڑکا ہمارے یہاں میں بھی، مجھے یاد ہے کہ جب میں 22-23 سال کا تھا، میں ایک بیوقوف ہی تھا، مطلب کوئی عقل تو تھی نہیں
پڑھا لکھا کچھ نہیں تھا، کوئی ٹیلنٹ نہیں تھا، اور میں بھی فوج میں تھا، مجھے اپنا پتہ ہے. اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ جان جیکب کیا کوئی عجیب آدمی تھا، مافوق الفطرت، کوئی پتہ نہیں کتھوں آیا سی. مطلب اس لڑکے کو انہوں نے یہاں پہ بھیج دیا. اور یہ علاقہ وہ تھا کہ جہاں بلوچ لوگ، ارد گرد سب بلوچ قبائل رہتے تھے. پرلی طرف ذرا آپ ویسٹ کو چلے جاتے تو بگٹی لوگ تھے، اور بڑے خود سر قوم ہے. مطلب وہ تو انگریزوں کے قابو میں نہیں آتے تھے، وہ ہر ایک سے تو ان کا وہ تھا کہ نہیں، ہم آزاد قوم ہے بھائی. تو ادھر اس کو جیکب کو بھیج دیا گیا کہ بھائی جا کے تم ذرا سلسلہ ٹھیک کرو. 1848 کے اندر یہ یہاں پہ آیا، اور اس وقت یہ جو علاقہ تھا، یہاں شہر کا نام جیکب آباد نہیں تھا، ظاہر ہے تب تک تو جیکب ایجاد ہی نہیں ہوا تھا کہ شہر کا نام پڑ جاتا. اس جگہ کو کہتے تھے خان گڑھ، اور یہاں پہ ایک مٹی کا قلعہ تھا، مٹی کی اینٹوں کا کچا قلعہ جسے کہتے ہیں وہ تھا. اور وہ قلعہ جو اپنا کلات کے بادشاہ نصیر خان نوری نے کوئی 100 سال پہلے بنوایا ہوا تھا، وہ اس کے نام سے خان کلات تھا، وہ کلات کا خان تھا، تو ان کے نام سے جناب وہ قلعہ جو تھا وہ خان گڑھ کہلاتا تھا. تو یہ جیکب جب آیا تو یہ آ کے خان گڑھ کے قلعے کے اندر رہا ہے، اور پھر 1-2 سال کے اندر نا اس نے اپنا گھر بنوا لیا، وہ اینٹوں کا، باقاعدہ چونے کا، اینٹ سے بنا ہوا، پکی اینٹ سے بنا ہوا ایک بڑی کوٹھی ہے، بڑا اس کا احاطہ ہے، باغیچہ ہے اس کے اندر. اور وہ آپ آج بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں وہاں. یہ اپنے آج کل کے ڈپٹی کمشنر صاحب بہادر اسی کوٹھی میں رہتے ہیں، وہ ڈی سی ہاؤس کہلاتا ہے. وہ جان جیکب نے بنایا تھا 1850 کے لگ بھگ. اور اس گھر کے اندر اس نے ایک ورکشاپ بھی بنائی تھی، جس میں ایک لیتھ مشین تھی، خراد کی مشین لگی ہوئی تھی جس پہ وہ لوہے کا کام کر سکتا تھا اور لکڑی کا کام کرتا تھا. بڑا ماہر آدمی تھا، ٹیلنٹڈ آدمی تھا. آج کل میں نے ایسے ٹیلنٹڈ لوگ نہیں دیکھے ہیں. صرف ایک میرا دوست ہے وقاص حسن، پولیس آفیسر ہے، ڈی آئی جی ہے، اور وقاص کی جو جسے ہم ہابی کہتے ہیں وہ لکڑی کی چیزیں بنانا ہے، اور ایسی ایسی بہترین چیز بناتا ہے وقاص کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ ایک پولیس آفیسر اپنے شوقیہ بنا رہا ہے. بہرحال وہ تو یہ جو اپنا جان جیکب تھا، اس کا بھی کام یہ تھا کہ وہ لیتھ کے اوپر نا کچھ چیزیں بناتا رہتا تھا. اچھا، اب جب یہاں آ کے لگا جان جیکب تو بلوچ لوگوں کو اس نے کو مار پیٹ نہیں کی، کوئی پکڑ دھکڑ نہیں کی، کچھ نہیں، لیکن اس کا سلوک ایسا تھا. لوگ کہتے ہیں کہ بہت انسان دوست آدمی تھا، یعنی یہ تو خود بلوچ کہتے ہیں کہ وہ انسان دوست آدمی تھا، کہ اس نے بلوچوں کو اپنا دوست بنا لیا اور وہ ان سے عزت حاصل کی جان جیکب نے. اور ہمارے یہاں جو لوگ تھے جو بلوچ، ان کے منہ پہ جیکب تو چڑھتا نہیں تھا، وہ جیکم کہتے تھے، جیکم صاحب بہادر. اور آج بھی اگر آپ جائیں تو جو گلی میں سڑک پہ آپ کو چلتے ہوئے کوئی بندہ ملے گا وہ جیکم باد ہی کہتا ہے شہر کو. جیکب نے اپنے نام پہ نہیں شہر کا نام رکھا تھا، یہ جو اس کو ماننے والے جو اس کے گرویدہ بلوچ لوگ تھے انہوں نے شہر کا نام جیکب آباد رکھا تھا، یا ان کی زبان میں جیکم باد. تو یہاں پہ رہا، اور پھر اس نے وہ گھر بنا لیا 1850 میں، جس میں اب ڈی سی صاحب رہتے ہیں. اور اس گھر میں جیکب نے ایک ورکشاپ بھی بنائی. اس ورکشاپ میں ایک لیتھ مشین، خراد کی مشین لگی ہوئی تھی، اور جیکب کی ہابی تھی کہ وہ کام کیا کرتا تھا اس کے اوپر، اور طرح طرح کی چیزیں بناتا تھا. ایک جو جیکب نے چیز بنائی اس پہ میں بعد میں آتا ہوں، لیکن پہلے میں جو آپ کو لیمبریک سے ہمیں پتہ چلتا ہے جان جیکب کے بارے میں، وہ 1-2 باتیں آپ کو سناتا چلوں. کہ ایک دن جیکب نے حکم دیا کہ بھائی میرا میز جو ہے کام کا وہ باہر لگا دیا جائے، اور میں باہر بیٹھ کے آج کام کروں گا. گرمیوں کے دن تھے، اور جیکب آباد کی گرمی، اور اس زمانے میں تو درخت بھی کم تھے. گو کہ ہمیں تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ جیکب نے اپنے 10 سالہ دور میں
وہاں پہ 1,000,000 10 لاکھ پیڑ لگوائے. وہ اور بات ہے کہ آج کل ان پیڑوں میں سے ہم نے کچھ بھی نہیں چھوڑا, سب کٹا گئے. اور لے دے کے جب میں آخری بار جیکب آباد گیا ہوں آج سے کوئی 30-35 سال پہلے, تو بس وہ سفیدہ ہی سفیدہ یوکلپٹس تھا. اب انشاءاللہ العزیز وہاں پہ لگ چکے ہوں گے کونو کارپس, چاروں طرف منحوس کونو کارپس. بہرحال اس نے وہ لگوائے, اور وہ وہاں پہ اس نے دھوپ میں بیٹھ کے کام کیا. اور وہ صرف اس لیے کہ ایک دن پہلے وہ اپنی ورک شاپ میں کر رہا, فارغ ہوگا وہ اپنی ورک شاپ میں کر رہا ہوگا, تو کسی نے اس نے چپراسی نے آ کے کہا ہوگا کہ وہ جناب آپ سے 2 عورتیں ملنے آئی ہیں کوئی پٹیشن لے کے. جیکب نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں, اور بھول گیا, ذہن سے نکل گیا. وہ اپنی مشین پہ لگا ہوا تھا لیتھ پہ کام کرنے. 2 گھنٹے بعد اسے خیال آیا تو وہ گیا, اس نے جا کے معذرت کی, اور وہ جو بھی ان عورتوں کی تھی درخواست اس پہ وہ کوئی آرڈر جاری کر دیا ہوگا. لیکن چونکہ اس نے 2 گھنٹے عورتوں کو باہر انتظار کروایا تھا, تو اگلے دن اس نے اپنے آپ کو 2 گھنٹے باہر بٹھا کے کام کیا. اب ہمارے یہاں ایسا آپ کو نمونہ کوئی نہیں ملے گا. اسی ہوں وڈے افسر ہیں جی. اور دوسری بات یہ کہ ایک میاں بیوی آئے, اس کے پاس ان کا بیٹا شاید سرکاری سروس میں تھا, پولیس میں ہوگا یا کسی بھی سرکاری سروس میں ہوگا, اور واحد ایک ہی بچہ تھا ان کا, وہ بیچارہ مر گیا اور یہ غربت میں آ گئے. تو جیکب نے اپنے ایک تو ان کو تھوڑی سی سرکاری زمین دے دی کہ وہ اپنا گھر بنا لیں, اور ان کی ویسے بھی اس نے مدد کی. تو ایک انسان دوست آدمی تھا. اور لیمبرک اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ وہ انسان دوست تھا, منصف تھا, انصاف بہت کرتا تھا, اور تھوڑا سا جسے ایکسنٹرک کہتے ہیں نا وہ تھا, یعنی کوئی الٹی سیدھی حرکتیں بھی کرتا ہوگا. ایکسنٹرسٹی, آپ اب مجھے اردو کا لفظ نہیں آتا اس کا, تو بہرحال وہ ایکسنٹرک بھی تھا تھوڑا سا. اور پھر جیکب جو ہے نا جی, دسمبر 1858 میں 1858 کے اندر جیکب دسمبر میں فوت ہو گیا, اور اپنی 47ویں جنم دن سے صرف کوئی 3 ہفتے پہلے. اور اس کی قبر جو ہے وہ میں آپ کو یہ تصویر دکھا رہا ہوں. یہ تصویر اور جو جیکب کی تصویر میں نے آپ کو دکھائی ہے, یہ میری کھینچی ہوئی نہیں ہے, یہ میں نے انٹرنیٹ سے اتاری ہیں. جب میں قبر دیکھنے گیا تھا کافی سال پہلے, وہی 30-35 سال پہلے, تو وہاں پہ ذرا قبر کا نقشہ فرق تھا. اب مجھے بتایا گیا کہ وہاں پہ وہ کوئی ایک فینس سا لگا دیا گیا لوہے کا, اور شاید اوپر پرچھتی سی بھی ڈال دی گئی ہے. لیکن یہ تصویر میرا خیال ہے کچھ سال پہلے کی ہے. تو ایک جو چیز جو عجوبہ جان جیکب آباد میں چھوڑ کے آیا نا, وہ میں اب آپ کو دکھا دوں. وہ میں نے کہا نا کہ وہ مشینسٹ تھا, وہ لیتھ کے اوپر کام کرتا تھا. ڈپٹی کمشنر صاحب بہادر کے گھر میں ایک کمرہ ہے جس میں یہ گھڑیال لگا ہوا ہے. یہ پوری تصویر نہیں ہے, بدقسمتی سے میرے پاس یہ ایک ہی تصویر ہے, یہ صرف میں نے اس کے ڈائل کی لی ہوئی ہے, باقی لی تھیں وہ خراب ہو گئیں. یہ پرانے زمانے میں 35 سال پہلے سلائیڈ پہ اتارا کرتے تھے کروم فلم پہ, تو وہ رکھنے کا کوئی بندوبست نہیں تھا, خراب ہو جایا کرتی تھیں. تو یہ ایک جو تصویر ہے اس میں ذرا آپ غور کیجئے, بالکل سب سے اوپر آپ دیکھیں تو آپ کو ایک سیمی سرکلر سی چیز نظر آ رہی ہے, وہ اس گھڑیال کا ٹل ہے, گھنٹی ہے. اس کے بائیں ہاتھ آپ دیکھیے چھوٹی سی ہتھوڑی لگی ہوئی ہے, وہ لگتی تھی اس کو اور ٹل بجتا تھا. اچھا, اس کے نیچے جو گولائی ہے اس میں ایک چھوٹا آپ کو گول دائرہ دکھ رہا ہے, جو ایک طرف سے تھوڑا سا خالی ہے, بائیں ہاتھ کی طرف سے کالا, تھوڑا کالا دکھ رہا ہے. وہ چاند کے فیزز بتاتا تھا.
یعنی یہ جس دن میں گیا ہوں یہاں پہ دوپہر 12:36-37 کا وقت تھا، اس دن نیا چاند نکلنے والا تھا، تو وہ چاند کے فیزز بتاتا ہے آپ کو. اور پھر آپ اس سے نیچے آ جائیں، بڑا جو دائرہ ہے اس کے اوپر مہینے لکھے ہوئے ہیں، سال کے مہینے، اور پھر گھڑی کا ڈائل ہے جس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 12:36-37 بج رہے ہیں. اور اس کے نیچے جو ایک چھوٹا دائرہ آپ کو سرکل دکھ رہا ہے، اس کے اندر ہفتے کے دنوں کا نام ہے. اور یہ گھڑی آج تک چل رہی ہے، یعنی آج اسے بنے ہوئے 174-75 سال ہو چکے ہیں، یہ گھڑی آج تک چل رہی ہے. اس میں صرف ایک تبدیلی جو کی گئی نا، وہ جو ٹل بجتا تھا، یہ مجھے کوئی نہیں بتا سکا کہ وہ ہر گھنٹے پہ ایک بار بجتا تھا یا ہر جتنے گھنٹے ہوئے ہیں اتنی بار بجتا تھا، لیکن وہ بجتا تھا. وہ آپ نے ہتھوڑی آپ دیکھ رہے ہیں اس کی جو سائیڈ پہ لگی ہوئی ہے چھوٹی سی، تو وہ کسی ڈپٹی کمشنر صاحب بہادر کو بڑا ناگوار گزرا. انہوں نے کیا یار کی رولا ہے، ہر ویلے ٹن ٹن ہی ہوتی رہتی ہے. انہوں نے کہا یار یہ بند کرو. تو وہ جو مکینک بنایا کرتا تھا اس گھڑیال کو، مرمت کیا کرتا تھا، یہ کوئی آج سے 40 سال پہلے کی بات ہوگی، کیونکہ جب میں گیا ہوں تو میرے دوست فتح عابد لاشاری نے یہ سارا میرا آرگنائز کیا تھا، مجھے اجازت لے کے دی تھی اندر جا کے گھڑی دیکھنے کی، کیونکہ ڈی سی صاحب بہادر کے گھر کے اندر ہے نا گھڑی، تو اجازت چاہیے تھی. تو مجھے فتح عابد نے بتایا کہ یہ تقریباً کچھ سال پہلے ہی بند کر دی گئی تھی گھڑی، یہ اپنی گھنٹی اس کی. تو وہ گھنٹی صرف اب نہیں بجتی. باقی یہ ہے کہ ایک دو جگہ پہ جہاں کوئی پیچ گر گیا تو وہاں پہ وہ تار پیتل کی، تانبے کی تار سے اس کو باندھ کے چالو رکھا ہوا تھا. مجھے بڑا شوق تھا کہ میں یہ پوچھوں کہ بھائی یہ کس نے، یہ اس کی مرمت اب تک کون کرتا ہے. یعنی تو وہ ہم نے وہ بندہ ڈھونڈنے کی کوشش کی، وہ ہمیں نہ ملا. فتح عابد نے مجھے یہ بتایا کہ وہ بندہ اپنے باپ سے اس نے یہ سیکھا تھا، اس کا باپ یہ کام کرتا تھا، اور یہ نہیں پتا تھا کہ اس سے پہلے اس کا باپ یہ کام کرتا تھا یا نہیں، لیکن بہرحال یہ باپ سے اس بندے نے سیکھا. ہم نے بہت ڈھونڈا اس بندے کو شہر میں، اور پھر مجھے فتح عابد نے کہا کہ یار وہ ادھر بگٹی علاقے میں کی طرف رہتا ہے، تو وہاں جانا پڑے گا اور رات پڑ جائے گی آنے میں، اور تمہیں پتہ ہے کہ یہاں پہ رات کو ڈکیتیاں ہو جاتی ہیں، ایسے ہی تمہارا کوئی کیمرہ ویمرہ چھین لے گا یا تمہیں بھی ساتھ لے جائے گا، پھر کیا کریں گے. تو وہ پھر ہم رہ گئے، ہم نہیں گئے. اور اب خبر یہ ہے، فتح عابد تو میرا دوست گزر گیا دنیا سے، لیکن خبر یہ ہے کہ جان جیکب کی یہ جو گھڑی ہے اب تقریباً 75 سال پرانی ہونے والی ہے، یہ ابھی تک چل رہی ہے. اور جہاں تک جیکب صاحب کا تعلق ہے، یعنی آپ یہ قبر دیکھ لیجئے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ دیا جلایا جاتا ہے بالکل جیسے کہ کسی مزار کے اوپر دیا جلتا ہے. اور میں نے خود دیکھا ہے کہ بلوچ آتے ہیں اور وہاں پہ دعا کرتے ہیں. اور ایک بار میں نے ایک بلوچ کو بحث کرتے ہوئے بھی سنا تھا قبر کے ساتھ، کہ بلوچی میں لگا ہوا تھا، مجھے تو بلوچی سمجھ نہیں آتی، تو وہ ڈانٹ رہا تھا جیکم صاحب بہادر کو کہ میں نے کچھ مانگا تھا، تم نے کیا کر دیا یار، یہ کوئی بات ہے، یہ کوئی طریقہ ہے. تو اس قسم کی بات ہے. اور جیکم صاحب بہادر جو ہے نا، وہ ایک قسم کا پیر بن گیا ہے. سارے وہاں پہ آ کے دعا کرتے ہیں اس کے لیے. اور یہ اب آپ دیکھ لیجئے کہ اگر کوئی اچھا کام کر دے تو وہ ہمیشہ کے لیے یاد رہ جاتا ہے لوگوں کو.